کیا کریں؟ اجازت ہے یا اجازت ہے؟ اس کے لیے بھی دیکھیے کوئی گوشہ اہل بیت علیہ السلام نے چھوڑا، معاملہ صرف اتنا ہے کہ ہم اس کو دیکھیں اور آپ تک پہنچائیں، ورنہ اہل بیت میں یہاں روایت موجود ہے، اور یہ روایت دو اماموں سے سیم نقل ہوئی ہے، پہلے امام سے بھی اور پانچویں امام سے بھی، مولا کائنات سے بھی اور امام باقر علیہ السلام سے بھی۔ کہ ان دونوں اماموں نے یعنی مولا کائنات نے بھی اور بولیے پانچویں کہ انہما رخصا فی ارتداء الیہود والنصارى والمجوس، کہ مولا نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہے، پانچویں امام نے بھی کہا کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں، یہودی عورت ہو چاہے نصرانی ہو مجوسی ہو یا نصرانی ہو، مگر اگر نہ کوئی چھٹے امام سے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ دونوں اماموں کی طرف سے اجازت ہے، مگر قال جعفر بن محمد علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں لیکن اذا ارضعوا لکم، جب وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے تو اس پر تاکید رکھنا کیا فمنعوهم من شرب الخمر، کہ خبردار اس بیچ تم شراب نہیں پیو، دو وَأَكْلِ مَا لَا يَحِلُّ، اور ویسی کوئی چیز تم کھانے میں یوز نہیں کرو گی جو ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ تو یہاں تک بات آ گئی، عذاب دے رہو پیدائش، پھر اس کے بعد جو اس کی دودھ پلائی، کتنے دن دودھ پلانا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب سے بھی میں بیان نہیں تھا، بٹ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، یعنی خالی حولین کر کے نہیں رکیا قرآن، حولین میں بات پوری ہو جاتی کہ ماؤں کو چاہیے کہ 2 سال دودھ پلائے، تو اس میں ہوتا کچھ آگے کچھ پیچھے ہو سکتا نہیں، تاکید کے کاملین پورے 2 سال، چونی کم نہیں ہونی چاہیے، صلوات اللہ۔ تو 2 سال مکمل لمن یرید ان یتم اراد ان یتم رضاعہ، تو یہ تو ہو گیا حدیث، سر آپ فرمائیے طب کیا کہتی ہے؟ 2 سال، صلوات اللہ۔ تو اب یہ ایسا ہو گیا دودھ پلائی کی مدت جو ہوئی، اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا نام رکھنا اور اذان و اقامت، صلوات اللہ۔ یا ہم کو دیکھ نہیں رہا یا تو کہیں آگے ہے یا پیچھے چلا گیا اور ہم کہہ نہیں پائے، لیکن اس کو سن لیجیے کہ جو یہ حکم ہے کہ جب اولاد پیدا ہو، بیٹا جو بھی ہو، تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جانی چاہیے، اور اس میں جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے روایتوں میں اس کا سبب بتایا گیا ہے تاکہ بچہ شیطان سے محفوظ رہے۔ اور ایک چیز ہے روایات میں تو نہیں ہے، لیکن روایات کی بنیاد پر، اور اگر غلط ہوگا تو اپنی بات واپس لے دوں گا، سلام توڑ دیجیے گا، کوشش یہ کیجیے کہ دوران حمل خاص کر کے 4 مہینے کے بعد سے اور کبھی نہیں کرنا ہے، گھر میں جو آواز آئے وہ اچھی ہو، تو سر بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ، اب تو زمانہ جو ٹی وی کا ہے اور اس کا ہے یوٹیوب کا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن چلائے، اس لیے کہ بچہ آواز کو سنتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد جو 5 مہینے سے اس نے 3 مہینے سے سن رکھا ہے اس سے وہ مانوس ہے، پھر پیدا ہونے کے بعد آزما لیجیے گا، جب رونے لگے گا وہی کیسے لگا دیجیے چپ ہو جائے گا۔ اور دوسرے جگہ بہرحال قرآن کا اثر ہوگا،
ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تبھی اثر ہوگا. قرآن سننے کا بھی فائدہ ہے اور ایک ایک حرف کا ثواب ہے, ایک ایک لفظ کا ثواب ہے. تو کتنا اچھی بات ہے کہ بچپنے سے بچہ اس کی طرف بولیے مائل ہو, راغب ہو. ایک چیز بتا دیں آپ کو, جتنا ہو سکے بچپنے سے 2-4 آیت کر کے اس کو رٹاتے رہیے. جنت کے کتنے طبقات ہیں؟ 7 دروازہ ہے جنت اور 8 دروازے ہیں جنت کے. یہ تو ایک کلاسز کے. روایت کہتی ہے کہ درج الجنت درج آیت القرآن, جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. پھر قیامت میں کہا جائے گا حامل قرآن سے, جس کو جتنی زیادہ آیتیں یاد ہوگی, روایت کہتے ہیں کہا جائے گا اقرا ورقا, پڑھتے رہو پڑھتے رہو. جس کو جتنا زیادہ قرآن یاد ہوگا اس کے اتنی ہی زیادہ کلاس بڑھ جائے گی. اب آپ اس پہ اعتراض مت کیجیے, ہر چیز کی شرط ہے تو اس میں بھی شرط رہے گی. بھائی خالی قرآن نے یہ تو نہیں کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایسا ہے بات ایمان تقوی اختیار کرو. ہم بغیر تقوی کے کوئی عمل قبول, اس میں شرط لگائی ہے کونوا مع الصادقین. اگر اہل بیت کا ساتھ نہیں ہے تو تقوی بھی کام نہیں آئے گا. سلام بیٹے کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے کیا؟ 3 چیزیں. پہلی چیز کیا تھی؟ اختیار ہو لوالدتے, اس کے لیے ماں بڑھیا لاؤ, کہ اس پر ہو گئی بات کر. اب آج دوسرا حکم کیا ہے کہ جو عام پر واجب ہے وہ تحسین و اسمہ, کہ اس کا نام اچھے سے اچھا رکھے.
چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں من حق الولد علی الوالدین، بیٹے کا حق یہ ہے ماں باپ پر، دونوں پر، کیا یحسن اسمہ، کہ اس کا نام بولیے اچھے سے اچھا رکھے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سمّہ بأحسن الاسماء۔ یہ ہمارے یہاں دو چیزیں ہیں، البتہ یہ زیادہ تر عربوں میں ہوتی ہے، ہمارے اس کا رواج نہیں ہے، لیکن چونکہ عربوں میں تھی تو رسول اللہ نے یا امام رضا علیہ السلام سے جو روایت ہے انہوں نے اس کو ذکر کیا۔ ایک ہوتا ہے نام اور ایک ہوتی ہے کنیت، سمجھ گئے؟ اور کنیت جو ہے البتہ کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہوتا ہے، جیسے تب تک کہتا ابھی لہب، ورنہ بیسکلی کنیت جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کسی انسان کو جب رسپیکٹ کے ساتھ پکارا جانا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا نام لیا جائے، کیا نام ہے آپ کا؟ ابو طالب۔ اگر چلو آپ کو نکال دیتے ہیں، فرض کیا کہ ان کا نام طالب ہے، سمجھ گیا؟ ان کے باپ کا نام ہے کرم عباس، تو کرم عباس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر رسپیکٹ کے ساتھ بولانا ہوگا تو آپ کہیں گے ابو طالب ادھر آؤ، یا مثلاً میرے روتے کا نام ہے حسن، بسی حسن، زکی حسن، تو اب اگر آپ پکارنا چاہیے کون پڑے گا صاحب؟ بسی حسن، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر رسپیکٹ کے ساتھ پکارنا چاہتے ہیں تو کیا کہنا ہوگا؟ ابو حسن پڑھیں گے، ابو علی پڑھیں گے، ہو گئی نا؟ اور عام طور پر کنیت جو ہوتی ہے یا باپ کی بیس پر ہوتی ہے یا بیٹے کی بیس پر، دونوں ہوتا ہے۔ ابن کے ساتھ جو ہے آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ تجمل حسین، تو ابن حسین بھی کہا جا سکتا ہے کنیت، ابن حسین بھی ہو سکتی ہے، ابو طالب بھی ہو سکتی ہے، تو کنیت کبھی بیٹے کی طرف سے ہو جاتی ہے، کبھی باپ کی طرف سے، ایک یہ چیز ہوگی۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اولاد ہو ہی اور کوئی نیت ہو۔ مثلا امام حسین سلام اللہ علیہ امام سجاد علیہ السلام علی، اصغر علی، تو اصغر سے ہاں آج روایتوں میں یہ ہے کہ اصغر کا نام بیبی کے عبداللہ رہا ہو، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں اسی کے عاشور کے دن وہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور وہ وہاں شہید ہو گئے، چاہے اصغر کا نام عبداللہ رہا ہو یا کوئی عبداللہ نام کا بیٹا اور رہا ہو۔ یہ کب ہے؟ زیادہ سے زیادہ شہادت سے 6 مہینہ پہلے۔ امام حسین علیہ السلام کو ابو عبداللہ کب سے کہا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے بھی کہا ہے، مولا کائنات پلٹ رہے تھے جنگ صدیق سے، کربلا کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر سے جب گزرے تو کربلا پہنچے، کھڑے ہو گئے، کچھ دیر تک ایسے ہی سوچتے رہے، دیکھتے رہے، پھر اچانک فرمایا نہلاً یا ابا عبداللہ، تو اس وقت تو جو ہے وہ امام حسین کہ کوئی بیٹا عبداللہ نام کا نہیں تھا، تو کنیت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کنیت رکھنی چاہیے، یہ آدمی کے رسپیکٹ کے خاطر ہے۔ اب سمجھا گیا میں نے کنیت کیا ہے؟ اب یہاں پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں سمّہ بأحسن الاسماء، نام رکھو بچوں کا جو سب سے بڑھیا ہو، وَكَنِّهِ بِأَحْسَنِ الْكُنَى، اور کنیت رکھو بہترین کنیت، تو کنیت رکھو تو مطلب کیا ہوئی؟ باپ کو اٹھانا، ابھی تو بچہ ہے، یعنی بچپنے ہی میں اس کو کنیت رکھ دو۔ سمجھتے ہیں آپ کا مثلا لڑکا کیا ہے؟ اس کا نام ہے ایان، تو آپ صبح صبح بول رہے ہیں ایان 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 ابو طالب، کہتے ہیں کہ آپ اس کی کنیت بھی رکھ دیجیے، مثلا ابو علی، ابو علی اس کی کنیت ہو جائے گی، صلوات اللہ۔
ملا پکارنا شروع کیا. گھر والوں نے محمد نے بابی پکارنا شروع کیا. گھر والوں نے محمد نے بابو پکارنا شروع کیا, پپو پکارنا شروع کیا. بچپن میں تو نہیں کہا. آج جب نجیب الدین پڑھنے لگے, ہمیں کون پڑھے گا؟ کہنے کے بابی مولانا. کون پڑھے گا؟ مولانا منا. تو اب ہم کو کھانے لگا میرا نام وسیع حسن یا فرض کیے چراغ نام رکھ دیا گیا. تو مولانا وسیع حسن صاحب چراغ فرض کیجیے, کون پڑھے گا؟ مولانا چراغ. اور مولانا چراغ تب رہے ہیں. دین کہتا ہے, سنیے اگر آپ کو آج سناتا, دین کہتا ہے خبردار, چاہے ان کے ماں باپ نے چراغ رکھ دیا, پپو رکھ دیا, گڈو رکھ دیا, لیکن اگر اس کو یہ نام اچھا نہیں لگتا تو دین کہتا ہے خبردار اس کو اس نام سے مت. اور کبھی کبھی ہم خود رکھ دیتے ہیں نا, ہم لوگوں کے گاؤں میں اس طرح کے لوگ ہیں, اچھا خاصا نام گھر والوں نے رکھا ہے, ہنسی مذاق ہوتے ہوتے گاؤں بدائی کر دیا. آپ لوگوں نے بھی ہوگا, بڑے آپ کو بدائی کر گئے, وہ فلاں صاحب آ گئے, تو وہ نہ پکائیے. اور خود بھی حکم ہے کہ کسی کا نام کرن اس طرح مت کیجیے. تو اس کو بعد میں کہا ہے کہ اس کا آیت نمبر آپ کو بتا دوں, سورہ مبارک ہے حجرات آیت نمبر 11. ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, خبردار کسی کو اوگے موگے لقب سے نہ بلاؤ. تو حکم من حق المؤمن علی المؤمن. اب یہ دیکھیے تو قرآن ہو گیا. اب رسول اللہ کے جیسے بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ تھا کہ اچھا نام رکھے, ویسے ہی مومن کا حق مومن پر ہے. یار ہمارے ابا نے رکھ دیا نام چلا, اب تم لوگ بار بار چلا کہتے ہو. پیغمبر فرمایا خبردار یہ نام لینا مت آئیے. فرماتے من حق المؤمن علی المؤمن, مومن کا حق مومن پر یہ ہے کہ ان یسمیہ بأحب اسمائہ, کہ آدمی کو اس نام سے پکارو جو اس کو پسند ہے, اس کو اچھا لگتا ہو. صلوات. مثلا میرا نام وسیع حسن ہے, میرا بھی دوسرا نام تھا, اللہ کا شکر چلا نہیں. میرے بڑے بھائی کا نام تھا محمد بھائی, محمد عقیل. تو وہ وزن پہ رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ایان وزیان, تو وہ آدمی وزن ڈھونڈتا ہے نا, تو وزن کے چکر میں ہو جاتا ہے. کوئی وزن کے چکر میں ہم بھی پھنس گئے تھے, لیکن اللہ کا شکر چلا. بڑے بھائی کا نام محمد عقیل, میرا نام ہوگا محمد کفیل, لیکن اللہ کا شکر کو جانتے ہی نہیں, چلے ہی نہیں. لیکن اب بڑے ہونے کے بعد ہم کو یہ وسیع حسن بھی اچھا نہیں لگتا. ہم نے اپنی کنیت رکھ دی برائی ہے نا. تو اب پیغمبر کیا فرماتے ہیں کہ اس کو بلاؤ جو اس کو پسند. اصل نام وسیع حسن کا ہے, وسیع حسن کا, مگر جب اس کو بواری اچھا لگتا ہے تو بواری کہہ کے پکارا. ابو زین رکھ دی ہے تو اب آپ انور پر کہیے گا رہی ہے ابو زین. تو یہ ہو گیا کہ مومن کو بھی ایک دوسرے کو غلط نام سے پکارنے کا حق نہیں ہے. آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے, آپ کسی کو ذلیل نہیں کر سکتے. تو آپ صاحب کہہ رہے ہیں حق الاسماء, بڑھیا سے بڑھیا نام ہوتی. تو کچھ تعریف دیجیے گا صاحب, کیا نام رکھا جائے جس کے صدقے میں کائنات خراب ہوئی رسول اللہ کے, تو ان سے اچھا تو نام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد اماموں کا نام ہے, مولا کائنات کا نام ہے. روایتوں میں 2 نام اس کے علاوہ بھی بیان ہوئے, طالب اور جعفر. علی, طالب اور جعفر. اور ایک جگہ تو اتنی ٹائٹ روایت ہے
پیغمبر فرماتے ہیں من ولد له 4 اولاد، اگر کسی کے 4 لڑکے ہو جائیں، اور ایک بات سن لیجیے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، آدمی ادھر پہنچا ادھر پہنچا ہے، ٹینشن میں ہے، اس ڈاکٹر کہتے صاحب کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، مسکریج ہو جاتا ہے مثلا، تو ایک روایت میں یہ بھی کہ 4تھے مہینے شکم کے بیوی کے ہاتھ رکھ کے کہو پالنے والے اگر یہ بیٹا ہوا تو اس کا نام محمد رکھا۔ ایک صاحب آگے چھٹے امام کے پاس، امام نے کہا پڑھے بھائی سنو تمہیں رکھا ہوا ہے؟ جی مولا کیا نام رکھا؟ تو اس نے کہا جی محمد رکھا ہے۔ روایت کہتی جیسے اس نے بتایا محمد رکھا، حضرت نے رکھا سینے پہ ہاتھ اور فرمانے لگے محمد محمد محمد، چھپتے چلے گئے لوگوں کی طرح، اتنا کہہ کر پھر فرمایا اب جب یہ نام رکھ دیا ہے تو مارنا مت، ڈانٹنا مت، صلوات تو آپ فرماتے ہیں کہ من ولد له 4 اولاد، اگر کسی کے 4 بیٹے ہو جائیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، لم یسم احدهم باسمی، اور ان 4 میں سے کسی کا نام میرے نام پر نہ رکھے، فقط جفانی، رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ مولانا صاحب اکثر ہم لوگ کو فون کرتے ہیں نام بتائیے رکھا ہوا ہے، ہم نے کہا علی رکھ دو، ارے وہ تو ہمارے بھائی کے پوتے کا نام ہے، اجا حیدر رکھ دو، ارے صاحب تو ہمارے نواسے کے نام ہے فلاں رکھ دو۔ ہم خاندان 200 کلومیٹر دور بمبئی میں رہتے ہیں، تب بھی ٹکرانے کی وجہ سے ہم نام وہ والا نہیں رکھتے۔ امام سجاد کا نام کیا ہے؟ علی۔ امام جناب علی اکبر کا نام کیا ہے؟ علی۔ حضرت علی اصغر کا نام کیا ہے؟ علی۔ میرا مولا بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم ہے۔ ایک زمانہ وہ کھانا ایسی جو ہے وہ گھٹن تھی، ایک آدمی حجاج کے زمانے اس کا نام نہیں تھا، معلوم رکھنا ہوگا، تو وہ جو ہے وہ بیچارہ اب پتہ نہیں ملتی سمجھ پانا اس کو بیچارہ کہا جائے، کمبخت کہا جائے، وہ آ گیا کہ صاحب میرے گھر والوں نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا صاحب، کیا ہوا؟ تو میرا نام علی رکھ دیا صاحب، چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ والوں نے کہا یعنی وہ سفوکیشن تھا، ایک دور وہ تھا میرا مولا اتنا مظلوم ہے کہ اگر گھر والوں نے نام علی رکھ دیا تھا تو وہ گھبراتے تھے کہ اب کیا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے ٹکراؤ مت، گھبراؤ مت، ٹکرانے سے اپنے بچوں کا نام علی رکھو، علی رکھو۔ اللہ انشاءاللہ لے جائے نجف، مولا کی قبر مبارک پر جائیے، جانتے ہیں زیارت کا خطرہ کیا؟ السلام علیک یا اول مظلوم غصب حقہ، سلام کائنات کے اس پہلے مظلوم پر جس کا حق چھینا ہے۔ صوت العدالت الانسانی ہے، جان جرداب کی کتاب ہے جس کا اردو ٹرانسلیشن لکھنؤ اصلاح سے ہوا ہے، ندائے عدالت انسانی، سمجھ گیا؟ اردو کو بتا رہے تھے ٹرانسلیشن، انگلش میں ٹرانسلیشن ہے اس کا، زور سے کیسے بتا پاتے؟ وائس آف ہیومن جسٹس۔ رائٹر کون ہے اس کا؟ جان جردان مسیحی، درمیان میں ہے، عرب زبان ہے، اس لیے کتاب عربی میں ہے، صوت و عدالت انسانی ہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ تم کرسچن ہو، تم نان مسلم ہو، تم کو کہاں سے شوق ہو گیا علی کے بارے میں کتاب نہیں پڑھا؟ جان جردان نے کہا کہ میں پیشے سے وکیل ہوں، LLB نہیں PhD
PhD تھا ہوا جو ان کے یہاں کے حساب سے کورس ہوتا ہوگا. ڈاکٹریٹ کیا تھا قانون میں. کہا میں پیشے سے وکیل ہوں, میں نے قانون میں PhD کی ہے. میرا مقدس پیشہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں. کائنات میں بشریت میں مجھ کو علی سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ملا, اس لیے میں نے علی کے اوپر کتاب لکھی ہے. میرے بھائیوں میں امونا مظلوم, شیعوں میرا مولا مظلوم ہے, مسلمانوں میرا مولا مظلوم ہے. زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا نام مولا کے نام پہ رکھو, علی کے نام پہ رکھو, رسول اللہ کے نام پہ رکھو. بیٹا ہوا قافلہ دونوں جگہ کے لیے ملتا ہے, شام کے لیے بھی, کوفے کے لیے. قافلہ پہنچا کوفے, شیخ لعنت اللہ علیہ اس مرحوم نے اہل بیت کا تعارف کرانا شروع کیا. کہتا ہذا علی ابن الحسین, یہ علی ابن الحسین ہے. ابن زیاد لعنت اللہ علیہ ملعون کہتا ہے کیا علی, ہم نے تو سنا تھا کہ علی ابن الحسین کربلا میں قتل کر دیے گئے. امام نے فرمایا کان علی اخ یقال له علی ابن الحسین قتلہ الناس, میرا ایک بھائی اور تھا جس کا نام علی تھا, قتلہ الناس, جس کو قتل کر دیا گیا. اور اتنا دیکھیے اتنی انسانوں کو سیدھ ہے. ابن زیاد جو کہتا بات قتلہ اللہ, اللہ نے قتل کیا. خیر امام نے کہا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها, تو قبض روح تو خودی کے حکم سے ہوتی ہے. اس کے بعد اتنی لوگوں کو چڑھتی ہے امیر المومنین سے, کہتا کتنے علی نام کے ہیں تمہارے یہاں. اب اپنے امام کا جواب سنیے, نئے کے چکر میں مت پڑو میرے بھائی علی. اور جانتے ہیں آپ کبھی کبھی نئے کے چکر میں آدمی اتنا بچہ کھاتا ہے, اللہ کی پناہ, میں نمبر سے نہیں بتا سکتا وہ نام کیا تھا, اس کے معنی کیا ہے, لیکن اس کے بعد میں نے جو ہے وہ گوگل دیکھا, ڈکشنری دیکھی, تو انہوں نے ترجمہ اس کا پرشین میں لکھ دیا. وہ لفظ بھی ایسا تھا کہ میں وہ آدمی جس نے قوم میں پرشین میں باقاعدہ مجلسیں پڑھی, وہ بھی نہیں سمجھ پایا. توجہ فرمائے. تو میرا بھانجا ہے, وہ ہائی اسکول تک اس کا جو ہے وہ ایرانی میں ہوا ہے, اب یہاں کر کے جو ہے وغیرہ کر کے اپنا جاب کر رہا ہے, تو اس کی پرشین بچوں کے ہم سے اچھی ہے. پھر میں نے نکل کے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار یہ لفظ ہے, اس کے یہ معنی ہے, اور پرشین میں یہ بتا رہے ہیں, یہ نہیں سمجھا. تو اس کہنے لگا محمود ہم کو بھی نہیں مانا کون سا لفظ تھا, اچھا میں بھی. پھر اس نے جو ہے وہ سرچ ورچ کر کے اپنے حساب سے دیکھا, اتنے خراب مانا کیا کچھ. میرے بھائیوں نئے کے چکر میں مت پڑو, صلوات. اور تو سنا تھا اپنے گھر کا قصہ, عموماً سارے نام میں رکھتا تھا. 8 بیٹیاں ہیں میرے گھر میں, 5 بھائیوں میں, سب کا نام یا فاطمہ یا زہرا کچھ لگا دیا, لیکن اولاد ہوگا نہیں. اسی طریقے سے لڑکے بھی 8 ہی ہیں, کوئی ملا کر 16. یہ جو بڑا والا ہے ماشاءاللہ 35-40 کے آس پاس بڑے بھائی کرے گا, اس کی آگے دلی میں رہتے تھے, وہی پیدائش ہوئی. تو ہم نے کہا بس یہ سر سائڈ ہو جاؤ, اب بچے ہیں, بہو ہے, بلا وجہ کیوں تم پوچھو. میں نے نام رکھا رہتے ہیں. جب خبر اوپر آئی تو میں نے پوچھا رہے بھائی نام کیا ہے, تو معلوم ہوا زویا. زویا کے معنی کیا ہے, دیکھیے اور ناموں کا تبصرہ نہیں, میرے گھر میں اس کی تبصرہ کرا. زویا کے معنی کیا ہے, سب شروع کی تلاش میں نے, تو معلوم ہوا صاحب یہ نہ عربی ہے نہ فارسی, یہ رشین لفظ ہے. معنی کیا معنی اچھے فائد کے معنی. زویا کے معنی جو اس میں تھے باپ کی چہیتی, تو ٹھیک ہے سویا فاطمہ اگر رکھ دیا گیا تو فاطمہ باپ کی چہیتی, تو غلط نہیں ہوئی. سب چھوٹی زویا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تلاش کرتے کرتے معلوم ہوا ٹرکی میں ایک سیریل چل رہا ہے, اس کی
ہیروئن کا نفس ہو جاتا. بابا ہیروئن کے چکر میں مت پڑو. تمہارے پاس فاطمہ ہے, تمہارے پاس زہرا ہے, تمہارے پاس انسیہ ہے, تمہارے پاس زینب ہے. تم کو کیا کمی ہے؟ صلوات. کہنا تو کیسے سمجھ میں آئے گا قوم میں؟ خاندان 50 زینب ہو جائیں گے تو بہت آسان کام ہے. کون زینب؟ کون علی کا ابن ریحان انشاءاللہ. صلوات. دو نام مفت اور اب میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں. نام کا بھی بچوں کی شخصیت پر فرق پڑتا ہے. پپو نام رکھا ہے اتنی تاکید ہے کہ یہاں تک کہ اماموں نے نام چینج کروایا. اماموں نے سنیے یہ روایت کہاں ہے؟ ارشاد القلوب. شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی کتاب کیا؟ ارشاد القلوب. اس میں وہ نقل کرتے ہیں راوی کا نام ہے یعقوب سراج. یعقوب بھائی کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی عبداللہ, میں آیا امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ. وهو واقف علی رأس ابی الحسن موسیٰ, اور امام علیہ السلام کھڑے تھے امام قاسم علیہ السلام کے سامنے جبکہ وہ بچے تھے, گہوارے میں. وهو فی المہد, گہوارے میں تھے, یعنی بہت چھوٹے تھے, 2 مہینے کے, 4 مہینے کے, 6 مہینے کے, جو بھی ہے. وهو فی المہد, امام قاسم علیہ السلام جھولے میں تھے, امام صادق علیہ السلام امام قاسم علیہ السلام کے سرانے کھڑے تھے. فجعل يساره طويلا, کافی دیر تک اپنے بچے سے بہتے رہے, کھیلتے رہے, کھلاتے رہے. فجلست, میں چپ چاپ بیٹھ گیا. اب امام بھائی نے بیٹے سے میں کیا کرنا ہے حتی فرق, یہاں تک کہ امام کھلا ملا کر کے فارغ. فقلت تو ادھر فقال بی ادنو من مولا, اور امام نے فرمایا ادنو من مولا, جاؤ اپنے مولا کے پاس جاؤ. اس نے کہا چھٹے امام, تو اب چھٹے امام اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے ہیں, تو میرے پاس آؤ. کیا فرمایا؟ جاؤ اپنے مولا کے پاس جاؤ. تو وہ مولا کون ہے؟ وہ جو گہوارے میں ہے آپ کے ساتھ میں امام. ابھی سنیے نا سنا, جاؤ اپنے مولا کے پاس جاؤ, جاؤ سلام کرو. فتنوت فسلمت علیہ, میں گہوارے کے پاس گیا اور میں نے امام کو سلام کیا. اب سنیے, فرد علی السلام باللسان فصیح, بالکل واضح. فصیح کے اوریجنل معنی ہے کہتے ہیں افصح السمیع اذا بان وزار کلام, جب بچہ بولنے لگتا ہے تو کہتے ہیں افصح. تو فصیح کے معنی بولنے کے, ظاہر کرنے کے, فصاح. بلسان فصیح, بالکل صاف زبان. مجھ کو جواب دیا. ثم قال لی اذهب فغیر اسم ابنتک الذی سمیتها, پھر فرمایا جاؤ گھر جو بیٹی تمہارے یہاں ہوئی ہے اس کا نام چینج کرو. کل جس کا نام رکھا ہے اس کا نام جاؤ چینج کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ اسْمٌ يُبْغِضُهُ اللَّهُ, اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جس پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. میں نام نہیں لوں گا لیکن اس زمانے میں یہ نام چلتا تھا. صلوات.
اب یہ یعقوب بھائی کہتے ہیں کہ اس میں بات یہ ہے کہ وکانا ولدت لی ابنتن، میرے یہاں ایک بیٹی ہوئی تھی، سمیتھا بالحمیرہ، میں نے اس کا یہ نام رکھا تھا، فقال ابو عبداللہ انتہی الی امرک ترشد فغیرت اسمہ، میں واپس گیا اور میں نے جا کے اپنی بٹیا کا نام چینج کر دیا، تو اگر غلطی ہو گئی ہے سمجھے تو وسیعتاً اب سے ٹھیک کر دو، نام اثر کرتا ہے۔ اب یہاں پر وہ بات کرے گا نام اثر کرتا بہت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے تمہارے صادق سلام فرماتے ہیں جوڑی تو فدا، مولا قربان ہو جاؤں آپ پر، اِنَّا نُسَمِّي بِأَسْمَائِكُمْ، ہم لوگ آپ لوگوں کا نام رکھ لیتے ہیں، مثلا بچوں کا رضا، تقی، نبی، جعفر، طالب، یہ نام رکھ لیتے ہیں، وہ اسماء و آباء، آپ لوگوں کا آپ کے بزرگوں کا نام رکھ لیتے ہیں، فَيَنْفَعُنَا ذَلِكَ، یہ بتائیے نام کو کچھ فائدہ پہنچائے گا؟ سوال امام نے قسم کھا کے فرمایا ای واللہ، خدا کی قسم بالکل یہ نام فائدہ پہنچائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں دین ہے کیا چیز تھی؟ ہمیں دین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے؟ اور محبت اسی کا نام تو ہے نا کہ اپنے محبوب کا نام اپنے بچوں کا صلوات اللہ۔ تو بہرحال آپ نے نام رکھ، اب اس کے بعد 2 سال کا ہو گیا، مجموعہ کرنے لگا، ارے بھائی بہت تگڑا اسکول ہے، اس میں پہلے سے تو چلے گئے لیکن ابھی بیچارے سے چلا جا نہیں رہا، یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ دین کی گائیڈ لائن کیا ہے اور آپ بتائیے طب کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں کہ الولد سید 7 سنین، گھر میں بچہ 7 برس تک باس ہے، باس ہے، سید کا کیا مطلب ہے؟ سید 7 سنین، گھر میں بچہ سردار 7 سال ہے، جو کہے جو باتیں جو کہے چھوٹ دے دو۔ الغلام ینعت 7 سنین، ایک دوسری روایت میں ہے کہ لڑکا بچہ 7 سال تک اس کی کھیلنے کی عمر ہے، لہذا 7 سال تک اس کو بہت بوجھ، ہلکا پھلکا اپنا پڑھاتے رہیے، ایسا نہ کہ بالکل 7 سال میں جب گئے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ بوجھ بن جائے۔ 7 سال تک اس کی عمر کیا ہے؟ کھیلنے کی۔ صلوات تو یہ بتائیے کیا نام ہے؟ بادل ہے، بارش ہو رہی ہے، تو اس تقاطر امطار میں مجلس کے بعد آپ لوگ مسجدوں پر فرما ہے، تب تو مشہور شیخ تک بولا جانے لگا کہ آپ نے سمجھ جائے گا، سمجھ گیا، لیکن کیا بچہ سمجھے گا؟ ایک صاحب بزرگ تھے تو ان کے یہاں بڑھیا آئی دودھ بیچنے، تو اس سے وہ فرماتے ہیں کہ اے عجوزہ، کیا تیرے پاس لبن خالص ہے؟ لبن نہیں، اب تو نہیں بول رہے ہیں، تو مجھے سمجھی نہیں پہلے کہ کیا صاحب، اب وضاحت سنیے، فرماتے یعنی بلا انضمام ماء، مطلب پانی نہ ملا ہو، اب اس سے بڑا ہو گیا، کہنے کے جی نہیں سمجھے صاحب، اس سے زیادہ تشریح میرے حیز امکان میں نہیں ہے۔ کون سی زبان ہے؟ ایک آنکھ ہے سمجھ گیا، تو ٹھیلے پر بڑھیا دودھ بیچ رہی تھی، تو کہنے لگے یہ عجوزہ، یہ کمثرا عددن دو کی یا کیلن دو، مطلب گنتی میں ہے کہ تول کے، تو کیا ہم کو پتا نہیں کہ گنتی اور تول بولا جاتا ہے؟ پیغمبر فرماتے بھیا یہ آپ PhD ہو گیا
بچہ پی ایچ ڈی کرتے پیدا نہیں ہوگا، لہذا بچوں سے بچوں کی زبان یوز کرو. تو پانی کی جگہ مم کہتا ہے تو آپ بھی مم بولیے. چنانچہ پیغمبر فرماتے اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ عُمِرْ، خالی بچہ نہیں بلکہ پبلک میں بھی اظہار قابلیت مت کیجیے. سادی زبان لکھنے لکھنے والی بات کرو اس میں، لیکن جہاں آپ کو جب وابطہ کرنی ہے تو ایسے کرو جو سمجھ میں آئے. حقیقت یہ جو مولا اپنی پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت کیا عرب سمجھ پاتے. رسول اللہ اگر واقعی اپنے حساب سے بولتے زیادہ فرماتے ہیں کافی جلتے اِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ عُمِرْنَا، خالی میں نہیں، ہم انبیاء لوگ جنرلی 1,24,000 انبیاء کو آرڈر دیا گیا ہے. ہم عمرنا، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، پبلک سے اس کی عقل کے حساب سے بات. اپنی طبیعت اپنے پاس رکھیے تو پھر بچے سے بچوں جیسی بات کیجیے. تو ہم ٹائم دے رہا سوال کر رہا. ایک چیز، دوسری چیز ہے کہ بچہ ہے بدماشی کرے گا، پتیلی میں پیشاب کر دے گا، برتن میں پیشاب کر دے گا، گلاس پھوڑ دے گا، سب کرے گا. تو پیغمبر نے پہلے ہی کہہ دیا 7 سال کے لیے بہت. جب موڈ میں ہو تو مسکرا کے سمجھاؤ. جس وقت غلطی کی ہے اماں ابا اس وقت ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے مت دوڑ جاؤ. بچہ ہے، آپ کا بچہ ہے، ہر شخص کی اپنی عزت نفس ہے. اور جب کسی کی عزت نفس پہ ٹھیس لگے گی نا تو چاہے باپ ہو چاہے ماں وہ ریئیکٹ کرے گا. ابھی میں نے حدیث بڑی قسم کی آگے یہ بکر یا کتنی زبانی سنا ہوگا صلوات کرنا. لہذا تاکید ہے کہ اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کی بھی عزت کرو. وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور اچھا اچھا طریقہ سکھاؤ، اچھا اچھا ادب سکھاؤ. یہ تو کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے دلیل کر سکتے آپ، مگر روایت پہ لا تحقرن احدا من المسلمین، کسی بھی بندے مومن کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے. فإن صغيرهم عند الله كبير، ایک چھوٹا بھی کبھی کبھی خدا کے نزدیک بڑا ہے. ایک دن اور اس میں نہیں کیا آ جا سکتی یہ مفہوم اہل عبارت کو ذہن میں رکھی جاتی. کیا شکر نے بارے میں کپڑا کر دیا اور ہم بھی آدمی تھے کام کے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. سمجھتے ہیں جیسے آج ہم وہاں سے پڑھتے تو پورا یہ سینہ جو تھا وہ بڑا ہوتا تھا این قطران سے. سب کے پاس 8-10 ہزار کا موقع. میرے بھائیو ہوش لیجیے، اپنے بچوں پہ توجہ کیجیے، مت چھوڑ دیجیے اس طرح سے کہ جو چاہے دیکھے جو چاہے کرے. صلوات بھول گیا کیا کہہ رہا، یہ بات ذکر ہے. صلوات جو ہمارے تو اولاد کو امام حسن علیہ السلام حضرت نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے. کھیل عبادت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ورزش عبادت ہے. تو ورزش کھیل کا مطلب موبائل والا گیم الگ چیز ہے، ورزش الگ چیز ہے. جاؤ والی بال کھیلو، جاؤ فٹ بال کھیلو، جاؤ کشتی لڑو، وہ عبادت ہے کہ جسم تمہارا مضبوط ہوگا، اللہ کی عبادت کے قابل ہوگے. یہاں 4 سال موبائل کے بعد موٹا چشمہ لگانے سے کیا فائدہ. تو
جو اپنے بچے کے لیے مددگار ہو اس کی نیکی پر بتائیے بچوں آنا فقول قل تو کیف یعینہ علی البر ہے کیا مطلب ہوا کہ انسان مددگار ہو اپنے بچے کی نیکی پر مجھے جواب اے بھیا سنو ہم جا رہے ہیں یہ تمہیں اتنا کر ڈالنا تو 8 سال کا 9 سال کا 10 سال کا بچہ ہے نہیں ہو پایا اسے آپ پڑھتے تو معلوم وہاں کیا کچھ آدھا کیا کرتے کچھ چھوٹ گیا اچھا تم تو کوئی کام دے دیا جائے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو لیکن پھر وہ گڑبڑ ہوتا ہے امام بنا نے جتنا کیا ہے اتنا واہ واہ کرتے اسے اگلی بار یاد رکھنے کے ابا اتنا خوش میں تو پورا کر دیں گے تو اور کچھ ہو جائے مجھے وہ منظر نہیں بھولتا حالانکہ جوان لڑکا رہا 25-30 سال ہوتی ہے نہیں ہو میں گیا تھا کہ ساتھ بولا جو ہمارے گاؤں میں کسی صاحب کا انتقال ہوا تھا پورنے اور کا صاحب کل میں ساتھ سے پڑھوانا لگا چلو اب یہ موبائل زمانہ نہیں روم چلے گئے ان کے دفتر میں بیٹھے تھے تب تک کوئی لڑکا کسی وہ کوئی کام اس کو دیا گیا تھا لے گیا ہے اور اس نے دیا ارے ماشاء اللہ اور صاحب اس کا بال پکڑ کے گردن جھکا کر کے 2 بار تھپتھپا کرتے جیتے رہیے بیٹا جیتے رہیے بیٹا یہ ہے کام لینے کا طریقہ آپ زیادہ اپنے بچوں کو کیجیے گا تو پلٹ میں جواب دے دیں گے باغی ہو جائے گا نہ باغی ہو سنا رہا میں اب اس میں ڈھونڈنے پائیں گے کہاں ہے آگے نیچے اس وقت کیا جائے تو کہیں گے دس بار کرتا ہے روایت کہتی ہے کہ بچپنے میں بچے کی جرأت جوانی میں آگ ہونے کا سبب ہو جائے لہذا بہت سلوکی سمجھائیے اس کو صلوات جو اپنے بچے کا مددگار ہو بیٹی پر اور تو کئی فیونی ہو عذاب رہے کیا مطلب مددگار ہو قال یقبل میسورا تھوڑا بھی قبول کرے ویتجاوز عن معصور تو اس کے بس میں نہیں ہے اس کو ڈالو ولا یرحمہ ولا یحمقہ حدیث سے کام آتی ہے تو میرے ساتھ اب تو ماشاءاللہ جان میں آ گئے ہیں میرے چھوٹے بھائی کا بیٹا میرے ساتھ رہتا تھا پہلے ہمارا پڑھتا تھا تو ٹیلی کارڈ سے اسکول ہے وہاں اس نے انہوں نے جب ایڈمیشن لیا خبریں ملتی رہتی تھی 1-2 بار ڈاکٹر کو فون آتا ہے فون آتا رہتا تھا تو صاحب لڑکا جی ہمارا لڑکا جی تو بہت سمجھا بھائی آپ کرو زیادہ نیتا گیری مت کرو انٹر تک رہنا اٹھو کئی سال میں نیتا گیری کرنے سے کیا فائدہ اور تجربہ یہ ہے کہ اگر ٹیچر تب جائے گا نا کیریئر خراب ہو جائے گا یہ موٹی بچے سن بہرحال لڑکے تو ہی ہیں آبادی کے بقول ہم ایسی کچھ کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بیٹے باپ کو ہفتی سمجھتے ہیں تو یہ بڑی پرابلم لوگوں میں یہ ہے کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی ابا کی یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے بہرحال انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ آیا پاس ہو گئے نہیں فرسٹ کلاس پاس ہو گئے لیکن ان کے باپ کو جو توقع تھی رزلٹ کی وہ اس منزل پر نہیں پہنچے میں گھر میں تھا نہیں جب ان کے باپ تھے تو انہوں نے فون کیا کیا میں نے بھیج دیا اب ان کا گریا کونا فون آیا میرے پاس بابا کیا ہوا کل پاپا نے کہا نکل جاؤ گھر سے اور میں اس کے لیے یہاں پڑھا ہوا تم لوگوں کی پڑھائی کے لیے یہ محنت کرتا ہوں وہ محنت کرتا ہوں لیکن پاپا نے نکال دیا میں نے کہا تمہارے پاپا نے تھوڑی ہے نکال دیا انہوں نے تم تو فیضآباد میں رہتے ہو نا اور بیٹا اب دیکھیے میں یہ کس دیش میں کہنا سمجھا رہا ہوں میں نے کہا بیٹا اسی دن کے لیے ہم سمجھاتے ہیں کہ ٹیچر سے پردہ مت ہو سمجھ گیا یہ جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں پریکٹیکل ہے یہ دبا دیں گے تمہارا پرسنٹیج
ہاں جی ہاں یہی پریکٹیکل میں کام ہوا ہے. یہ میں نے کیوں کہا؟ حدیث کہتی ہے کہ اگر غلطی بچے کی پکڑ بھی لو تو ڈانٹتے وقت اس کو راستہ خود ہی بتا دو کہ اندر کا جگہ ہے. سلوات یہ کرنی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ڈانٹو سمجھاؤ اور اسی سمجھانے میں اس کو لائن بتا دو کہ تم کو کچھ گھر کے جواب سمجھا دے اور اس کو ایکسپٹ کر. سلوات بس معذرت سے غلطی ہو گئی. بڑی ساری دیکھیے اس کا ہماری سب سے روایت دیکھی ہے جناب موسیٰ والی پیغمبر سے تو خود نے فرمایا کہ آپ کی زبان یوز کرو. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ کم پڑھا کرو تاکہ پبلک کے اندر سستی نہ آئے. میں نے کہا کہ 1 گھنٹے کے اندر رہتا ہوں تو پرانا زمانہ 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ جب ٹائم مل گئی ہے تو آپ کے کہنے میں تھوڑی ویڈیو بنتا پڑتا ہے. بس مگر ٹائم میں سلام پڑھ کل انشاءاللہ 5 بجے اگر جو ہے وہ اللہ کی کیا کہتے ہیں رحمت شامل ہے پہ کسی کو کنٹینیو کر دیا جائے گا. 3 سال کی عمر ہے زیادہ سے زیادہ 4 سال بس. اور اس عمر میں کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. 3 سال یا 4 سال کی بچی اس طرح سے فون پر بات کی جائے کہ جہاں جو ہے وہ کپڑا چھل جائے کھال چھل جائے. اللہ اکبر. یہ کوئی بھی آدمی ہوگا یا رسول اللہ فریاد ہے آپ سے. 3 سال کے بچے کی عمر کیا ہے وہ یہ اس آپ کو دیکھنا بتایا گیا بھی بچوں کو ماریے مت. اپنے بچے کو ماریے مت. اپنے بچوں کو جاگیے مت. یا رسول اللہ یہ آپ ہم کو سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا اس بچی کو مارا گیا ہے نا. پانی مانگتی تھی مار دیا کرتی تھی تماچے کھاتی. بس اس کے بعد ایک انشاءاللہ خدا حالات بہتر کرے. چاہیے اس یتیمہ کے روزے مبارک پر مبارکہ پر حضرت زینب کی زیارت ہو جائے. جب جائیے گا تو وہاں آپ کو قافلہ سالار یہ داستان ضرور سنائے گا. ایک بزرگوار تھے اب میں مس کر رہا ہوں کہ عالم تھے بزرگوار تھے. ایک دن 3 بیٹیاں ان کے تھیں. ایک چھوٹی بیٹی آگے کہتے ہیں کہ بابا میں نے جو ہے وہ اپنے ماں کی یتیمہ کو خواب میں دیکھا ہے اور وہ آئی ہے فرماتی ہے کہ اپنے باپ سے کہہ دو میری قبر میں پانی آ گیا اس کی بچی کے خواب کو ہم نے کوئی بہت نوٹس نہیں کیا. دوسرے دن دوسری بیٹی, تیسرے دن تیسری بیٹی, بچوں کا خواب کوئی توجہ نہیں کی. کہنے لگے چوتھے دن میں نے خود دیکھا. اب تو کم ہے بچی ہے لیکن بڑی عقوبت کے ساتھ آ رہی ہے اور فرماتی ہے کہ میں 3 دن سے تمہارے بچوں سے کہلا رہی ہوں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب ان کو سمجھ میں آیا. اس زمانے میں شام بھی جو ہے وہ اس کے سلطنت عثمانی کے ذہن میں آتا تھا اور اس وقت کے سلطان کا نام تھا سلطان عبدالحمید. وہاں تک بات پہنچی. عبدالحمید نے کہا دیکھیے کہ خواب کی بنیاد پر میں قبر کھودنے کا حکم وہ بھی امام حسین کی بیٹی کا نہیں دے سکتا. ہاں اگر یہ دمشق علماء جو ہے وہ خود کرنا چاہتے ہیں تو مجھ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. ادھر سے ہری جھنڈی ملی قبر کو کھود دیا گیا. واقعی پانی ان بزرگوار کا نام کیا تھا جھوٹے کی بات ہے سید ہاشم. سید ہاشم فرماتے ہیں کہ چونکہ میں سید تھا اور راجے رسول میں تھا تو میں پہلی طور پر محرم ہوں گا. تو میں نے وہ لاش ہاتھ میں لے لی اور اب اس کی مرمت ہو رہی ہے. تو بھی بات لگا لیکن جب تک کی مرمت ہو گئی تب یہ ہوا کہ پھر سلیکٹ برابر کر دیا جائے. تو یہ ہوگا کہ بھائی ایسا موقع سب کو تو نصیب نہیں ہوتا. اب یہ موقع ہم کو مل گیا ہم لوگوں کو پھر کفن اور ڈال دیا جائے. تو
اب میں قبر میں لے کے گزرا. کہتے ہیں کہ یہ قبر میں لے کے گزرے مگر چیختے ہوئے واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہاشم صاحب, کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ جو کتابوں میں پڑھا تھا وہ آج اپنی نظروں سے دیکھ لیا. کیا ہاتھ ہٹانا چاہتا تھا کہ چہرے سے کفن ہٹ گیا. کیا دیکھتا ہوں اب بھی رخساروں پر نیل کے نشانات. اس سے اندازہ ہوتا ہے بچی میں کتنے تماشے. میں بھی پڑھتا ہوں, میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات کا ثواب مرحوم انیس حسن علی رضا حسن علی منور علی فرخ حیدر نفیس بانو خیرات علی نثار علی غلام علی حیدر علی داؤد علی کرم علی آقا علی عسکری علی قدرت علی برکت علی. یہاں موجود جو مؤمنین و مومنات ہیں ہم سب کے مرحومین کی روحوں کو پہنچا دے, ان کے گناہوں کو بخش دے. ایک حادثہ آج مگر 2 منٹ رک جائیے پھر بھی ختم کرتا ہوں. دعائیں صحت کے لیے کہا گیا ہے. شاہین پروین اور عامر نقوی. تو یہ ہوا یہ کہ ہم لوگ آج جا رہے تھے سہارن, تو راستے میں جام لگا. تو کسی صورت سے جب وہاں پہنچے تو وہاں گاڑی ٹوٹی ہوئی دیکھی, تو بلکہ یہ ہوا کہ لگتا ہے کہ وہ بچا نہیں ہوگا. تب نہیں معلوم تھا کہ کون ہے. ابھی مجلس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ اپنا ہی بچہ تھا, یہی بھوپال کا عامر نقوی. تو پروردگار عامر بجا اس کا صدقہ ہے دوپہر میں اس مومن کو عامر نقوی کو اور یہ مومنہ شاہین پر بھی تو کافی بے وہ بیچاری پریشان ہے. اپنے اس کو لے یا اللہ بحق
اہل بیت بحق شہداء کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ ایمان یا اللہ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس انسان کے گھر کا عالم اس وقت کیا ہوگا، گھر والے کیسا بلد رہے، یا اللہ ذکر اہل بیت کا واسطہ ہے، اس کے گھر میں خوشیاں واپس لا دے۔ اور ایک پیغام آپ تک پہنچانا یہ ہے کہ جو کل 5 بجے والی مجلس ہے نا، تو اس میں یہ دقت ہوئی کہ جیسے یہاں ایک 5 بجے ہو سکتی تو وہاں بھی تو چینج ہو سکتی تھی، کل ہو سکتی تھی، یہ بات ان کے ساتھ دقت یہ تھی کہ جو بیچارے مولانا کل تک پڑھ رہے ہیں ان کا صبح 4 بجے کی فلائٹ ہے واپس انجیل آنا ہے، تو ظاہر ہے 40,000 کا ٹکٹ آدمی ایک مجلس کے لیے چینج کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں، بڑی کوشش ہوئی، میں یہ بھول گیا تھا، اس کو پہلے ہی دن کرنا چاہیے تھا۔ اس بندے خدا کا فون ہے نہیں حیدرآباد کے مشتبہ صاحب، اور اس قدر شکر گزار تھے مولانا وہاں کے مومنین سے، وہاں کے باغیان سے، میرا بہت شکریہ ادا کر دیجیے گا، ورنہ میں کیا کرتا ہوں اگر 4 یہاں 30 کا ہو گیا وہاں 30 کا ہو گیا، ڈفرینس کی وجہ یہ ہوگی وہ بھی 30 کا ہو گیا، 16 سے وہاں سے ہم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا آپ حضرات کو گواہ رہیے گا، میں ان کا شکریہ آپ کو